مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت والے کون ہیں؟ اس آیت کریمہ میں جن قرابت والوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا گیا وہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی طرح کے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں اتنا مطالبہ کرتا ہوں کہ تم میرے قرابت والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرابت والوں سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عطرت سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آل سے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے کو بندوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم آپ سے کے قرابت والوں سے محبت کریں، یعنی آپ کے قرابت والوں سے محبت کرنے کو، آپ کے قرابت والوں سے دوستی رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ واجب قرار دیا ہے۔ تو ذرا آپ رہنمائی فرما دیجئے کہ آپ کے قرابت والوں میں وہ کون حضرات ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ہم پہ واجب فرمایا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ولداہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، سید کائنات خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ان کے دونوں شہزادے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی۔ تو اس آیت کریمہ کی اس تفسیر جو حدیث پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی، اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے۔ مزیدان ملت اسلامیہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فأنا الحسن بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم تلا واتبعت ملة آبائی ابراہیم الآیہ ثم قال وأنا من أهل البيت الذين افترض الله عز وجل مودتهم وموالاتهم، فقال فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطاب ارشاد فرمایا، تو کیا فرمایا لوگوں سے؟ من عرفنی فقد عرفنی، کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں حسن بن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہزادہ ہوں۔ پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ واتبعت ملت آبائی ابراہیم اخیر تک تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، کہ میں اہل بیت میں سے ہوں، میں ان اہل بیت میں سے ہوں کہ الذین افترض اللہ عز وجل مودتهم وموالاتهم،
کہ جن کی محبت اور دوستی کو اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ فرض قرار دیا. فرماتے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے اس کلام میں جو کلام اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پہ نازل فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت والوں سے محبت رکھو. تو یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں ان اہل بیت میں سے ہوں کہ جن اہل بیت کی محبت کو اور ان کی دوستی کو اللہ نے اپنے مقدس کلام میں بندوں پہ فرض قرار دیا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو اہل بیت میں سے فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان کی محبت کو اللہ نے لازم قرار دیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو دلیل میں پیش کیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس سے پتہ چلا کہ آیت کریمہ میں جن سے محبت اور دوستی رکھنے کو بندوں پہ فرض واجب قرار دیا ہے انہی ذوات کریمہ میں سے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سماعت فرمائے. حدیث شریف میں ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اہل بیت کی شان بیان فرمائی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کی شان کیا ہے. فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی قوم میں سے چند افراد ایمان لائے اور باقی لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان بھیجا گیا. آسمان سے بارش برسی، زمین سے پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ کشتی بنائیے اور کشتی میں اپنے ساتھ میں ایمان والوں کو لے کر کے جائیے. تو جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے سب ہلاک ہو گئے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا بچ جائے گا، اور جو اس کشتی میں سوار ہونے سے اپنے آپ کو روکے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو دنیاوی ہلاکت سے بھی بچاتا ہے اور آخرت کی ہلاکت سے بھی اللہ تعالی بچاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، شیخ ابن عربی اپنے اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رأیت ولائی آل طٰ فریضۃ علی رغم اہل البعد یورثن القربى فما طلب المبعوث اجرا علی الہدى بتبلیغہ الا المودۃ فی القربى. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پیش کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ ابن عربی کیا فرماتے ہیں، رأیت ولائی آل طٰ فریضۃ علی رغم اہل البعد یورثن القربى. فرماتے ہیں کہ میں نے پایا، میں نے دیکھا، کیا دیکھا کہ آل طٰ یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت رکھنا، دوستی رکھنے کو اللہ تبارک و تعالی نے فرض قرار دیا ہے. اور ان کی محبت و دوستی ایسی چیز ہے جو بندے کو قرب الہی عطا فرما دیتے ہیں. کہتے علی رغم اہل البعد، کہا کہ جو ان سے دور رہتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے وہ قرب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے. فرماتے فما طلب المبعوث اجرا علی الہدی. مبعوث یعنی جن ذات کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، بھیجا، یعنی ہمارے آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا فما طلب المبعوث اجرا الہدی بتبلیغہ، کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت کا نور عطا فرمایا، خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر ہم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے چاہا تو یہی چاہا کہ ہم اس کے قرابت والوں سے محبت کرنے والے بنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قرآن کریم نے بتایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل سے محبت رکھنا بندوں پہ لازم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث نے بتایا کہ آپ کی آل سے محبت رکھنا لازم ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے ذریعے سے بتایا کہ ان کی آل سے محبت رکھنا واجب ہے۔ اسی طرح سے بزرگان دین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر و تشریح میں بتایا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنا لازم ہے۔ اب یہ عقیدت و محبت رکھنا ہمارے کاموں کو کیسے بناتی ہیں؟ اس عقیدت و محبت رکھنے سے اللہ تعالی ہمیں انعام کیا دیتا ہے؟ میں اپنی بات کیوں کہوں، وہی کہوں گا جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا، دونوں کے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ کتنا بڑا انعام! آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت رکھے، اور دونوں شہزادوں کے ہاتھوں کو پکڑ کے فرمایا کہ ان دونوں سے محبت رکھے، اور ان دونوں کے باپ سے محبت رکھے، ان دونوں کی والدہ سے محبت رکھے۔ فرمایا کہ جب مجھ سے محبت رکھے گا، دونوں شہزادوں سے محبت رکھے گا، ان کے والدین کریمین سے محبت رکھے گا، انعام کیا ملے گا؟ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جب قیامت کے دن ہوگا تو وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ اتنا بڑا انعام اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ دوسری حدیث شریف ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت رکھی، حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا تو اس نے حقیقت میں مجھ سے بغض رکھا۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین دونوں میرے بیٹے ہیں۔ من احبہما احبنی ومن احبنی احب اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ ومن ابغضہما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، جس نے مجھ سے محبت رکھی اس نے اللہ سے محبت رکھی، اور جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جو اللہ سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرمائے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اس دونوں شہزادوں کی محبت جنت میں لے جانے والی ہے، اور ان کا بغض جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تیسری حدیث شریف ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث شریف کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے، اپنے گود میں لیے ہوئے، اور فرماتے ہیں ہادانی
ابنایا و ابنا بنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ جو منظر اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے لائے، تصور میں ڈوب کر کے مدینہ منورہ میں حاضری دے اور تصور کرے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کی گود میں ایک ہاتھ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. یہ دونوں میرے شہزادے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. آگے فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں کو محبوب بنا لے، اور اے اللہ جو ان سے محبت رکھے اس کو بھی اپنا محبوب بنا. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھنے کا انعام کیا ملتا ہے کہ جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت رکھتا ہے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مستحق ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. وزیران ملت اسلامیہ ایک دوسری حدیث شریف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی گود میں ہے اور والنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم يدخل لسانه في فمه ثم قال اللهم انی احبه فاحبه. کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیے ہوئے ہیں. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زبان مبارک کو چوس رہے ہیں. دونوں طرح کی روایت ملتی ہے کہ کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی انگلی مبارک دونوں شہزادوں کے منہ میں دے دیتے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی انگلی مبارک کو چوستے رہتے. کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اپنی زبان مبارک دونوں شہزادوں کے منہ میں دے دیتے، وہ دونوں شہزادے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی زبان مبارک کو چوستے رہتے تھے. ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ان شہزادوں کو اپنی زبان مبارک سے کتنے انعامات سے نواز رہے. عزیزان ملت اسلامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث شریف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا تو فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما. اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا لے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے. یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات مبارکہ ہے. دوسری حدیث شریف میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معرفت آل محمد براءۃ من النار وحب آل محمد جواز علی الصراط وولایت آل محمد امان من العذاب. فرماتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی اگر چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے تو پروانہ اسے کیسے ملے گا؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ پل صراط سے آزادی کی آسانی کے ساتھ گزرنے کی سند اس کو مل جائے، وہ سند اس کو کیسے حاصل ہوگی؟ کوئی وہ چاہتا ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ و معمون ہو جائے تو عذاب الہی سے محفوظ و معمون ہونے کی سند اس کو کیسے ملے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے معرفت آل محمد براءۃ من النار، کہ آل محمد کی معرفت حاصل کر لو کہ ان کی معرفت جہنم سے آزادی کی سند ہے. اور میں وحب آل محمد، آل محمد کی محبت کو اپنے دل میں سجا لو، ان کی محبت دل میں سجا لو کہ پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا. وہ ولایت آل محمد امان من العذاب، کہا کہ آل محمد سے دوستی کر لو
تم کہتے کہ ان سے جب دوستی کر لو گے امان من العذاب، اللہ تعالیٰ عذاب الہی سے اس کو محفوظ و معمول فرما لے گا۔ یہ ساری چیزیں کس سے مل رہی ہے؟ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونے سے مل رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو کہ ہم جس محبت رکھتے ہیں اور محبت کرنے والے جن سے محبت رکھتے ہیں ان کا تذکرہ بھی زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شفا شریف میں ارشاد فرمایا کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، کہ جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی اتنا زیادہ سے زیادہ